اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 3 باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا میں کفار پر غالب رہیں اور کامیاب رہیں تو ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پرہیزگاری یعنی وہ کام کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہیں اور ان کی رضامندی کا ذریعہ ہیں، اور دوسرے کام جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان سے بچنا ہے، یعنی اطاعت کرنی ہے نیکی کے کاموں میں اور برائی سے بچنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان اتحاد اور اتفاق سے آپس میں رہیں، کوشش کریں کہ آپس میں فرقہ بازی نہ ہو، جدائی نہ ہو، توڑ نہ ہو، ورنہ دشمن غالب آ جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ تم نے نیکی کا کہنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں مسلمانوں کو اختیار کرنی پڑیں گی۔ آیت نمبر 110 میں اللہ نے اس امت کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک خصوصیت ذکر کی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام امتوں میں اس آخری امت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور ایک یہ کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا تو ان کی نسبت سے کہ یہ امت ان کی امت ہے، تو اس وجہ سے اس امت کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے کہ تم جو بہترین امت ہو تو وہ کس وجہ سے ہو، وہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو اسی وجہ سے تم دوسری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ آیت پڑھتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم تم ہو، خیر امت بہترین امت، خیر یعنی اچھی امت، بہترین امت، اخرجت کہ نکالی گئی ہے، للناس لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ امت اخرجت نکالی گئی یعنی اس کو بھیجا گیا، للناس لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ وہ کیا ہے اصلاح؟ تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیک کام کا، وتنہون عن المنکر اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر، یعنی خود تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ایمان کی حالت میں تم دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے تمہاری تعریف کی جاتی ہے، تمہیں بہترین امت کہا جاتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ بات اپنے اوپر لازم کر دینی چاہیے کہ جس وجہ سے اللہ نے اس امت کی تعریف کی ہے اس کام کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، نیکی کا کہتے رہنا ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا ہے، خود بھی بچتے رہنا ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، یہود و نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان میں سے کچھ تھے جو مسلمان ہوئے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔
ولو اور اگر آمن ایمان لے آتے اہل الکتاب یعنی کتاب والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب، لکان تو ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر، الفاسقون نافرمان ہیں، کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، کچھ افراد مسلمان ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایمان لانے والے ہیں کچھ، اور اکثریت ان کی وہ ہے جو نافرمان ہیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل کتاب کے بارے میں ذکر فرمایا، یعنی مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان سے تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان والے نہیں ہیں تو وہ تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثم لا ينصرون، ہرگز نہیں، لئیں ہرگز نہیں، یضروکم وہ تمہیں نقصان دے سکتے، الا مگر، اذن معمولی تکلیف، یعنی زبان سے برا بلا کہہ دیں گے، زبانی تکلیف تمہیں دے دیں گے لیکن تم سے جو ہے زیادہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ وَإِن اور اگر، یقاتلوکم تم سے قتال کریں، لڑائی کریں، یولوکم الادبار تو تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے، یعنی دوسری طرف تمہاری طرف پیٹھ ہوگی، وہ دوسری طرف ان کا رخ ہوگا، یعنی وہ تم سے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی کہ کوئی مدد ان کو ملے۔ تو اس طرح سے خلاصہ یہ ہوا کہ اہل کتاب تم سے تو جو ہے تکلیف نہیں دے سکتے تمہیں، اور تم سے اچھی طرح قتال اور لڑائی نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں بھی اس کی تفصیل کا ذکر ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، ضربت مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، یعنی جہاں پر بھی ہوتے ہیں تو اللہ نے آگے بھی فرمایا اینما جہاں بھی ہوں، ثقفوا پائے جائیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں جو یہودی ہیں اور عیسائی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اللہ کی طرف سے، الا بحبل من اللہ مگر ذریعہ اللہ کی طرف سے، یعنی پناہ کا، بچنے کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے، اور بچنے کا ذریعہ ہے لوگوں کی طرف سے، یعنی دو راستے ہیں جن سے یہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو ہر جگہ ذلت ملے گی۔ اللہ کی طرف سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جو تم سے لڑ نہیں رہا تو تم بھی اس کو کچھ نہیں کرو گے، تو وہ مسلمان اس کو نہیں ماریں گے، اور جو عورتیں ہیں کفار کی ان کو کچھ نہیں کہیں گے، جو بچے ہیں نابالغ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جو بوڑھے ہیں لڑائی میں نہیں آتے ان کو کچھ نہیں کہیں گے، جو جوان افراد لڑائی کرتے ہیں وہ صرف اس میں آئیں گے اور ان کو مارا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو دستور بنایا ہے تو اللہ کے دستور کی وجہ سے ان کا بچاؤ ہوگا، ان میں عورتیں بچ جائیں گی، ان کا قتل نہیں کیا جائے، اور بچوں کا نہیں، بوڑھوں کا نہیں، جو لڑائی میں شریک نہیں اس کا بھی نہیں۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اور لوگوں کے ذریعے پناہ کا راستہ کہ لوگوں سے صلح کر لی، مسلمانوں سے جزیہ دے دیا ان کو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے، تو ان سے صلح ہو گئی تو اس سے یہ بچ سکتے ہیں، وگرنہ کلی طور پر ان پر ذلت ہے کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ اور انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ کی طرف سے غصہ، یہ باؤ کا معنی ہوتا ہے وہ سب لوٹے غصے کے ساتھ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ وہ لوٹنے سے مراد یہ جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال میں انہوں نے اللہ کا غصہ حاصل کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ پیچھے اللہ نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی، علیہم ان پر، المسکنت محتاجی،
کہ یہ وہ لوگوں کے محتاج رہیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ان یہودیوں کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، جو رہے ان سے جزیہ لیا گیا اور خیبر سے ان کو نکالا گیا کیونکہ ان کی شرارت تھی مسلمانوں کے خلاف، خود میدان میں نہیں آتے تھے، مشرکین کو تیار کرتے تھے۔ آج بھی ان کی یہی روش ہے کہ اس وقت بھی یہ کیا کرتے تھے، بہت ساری جو لڑائیاں ہوئیں، جنگ احد، جنگ خندق، احزاب وغیرہ، ان میں ان یہودیوں نے سازش کر کے تمام مشرکین کو آگے کیا تاکہ مسلمانوں سے لڑے، خود سامنے نہیں آئے۔ آج بھی جو یہ یہودیوں کا ملک قائم ہے اسرائیل، وہ بھی دوسرے ممالک کو، عیسائیوں کو، امریکہ کو مسلمانوں کے خلاف لاتا ہے، سازش کے ذریعے سامنے نہیں آتا۔ وہی اس کی روش آج بھی قائم ہے، لیکن اللہ نے ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، کانوا وہ تھے، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق، یعنی خود ہی سمجھتے تھے دل میں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھ کر کے ناحق سمجھتے ہوئے بھی نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو ذلت اور مسکنت ڈال دی، اوپر ایک وجہ بتائی کہ یہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے، نبیوں کو شہید کرتے، دوسری وجہ بتائی یہ اس وجہ سے، ذَلِكَ یہ، بما اس وجہ سے، عَصَوْا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے نکل جانے والے، ظلم میں، سرکشی میں حد میں نہیں رہتے تھے، حد سے نکل جاتے تھے، تو اللہ نے اس پوری قوم پر یہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ آیت نمبر 112 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 113، اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس سبق کو دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔